کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ مہروانیہ نے ہونٹ پھلا کر ناراضگی سے کہا۔ میرواز نے رکے بغیر جواب دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر تم مجھے پیار سے ڈارلنگ یا جان کیوں نہیں کہتے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی خفگی تھی۔ میرواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ کہا، میں ڈارلنگ یا جان کہنے کے بجائے میرواز تم سے بہت محبت کرتا ہوں، 1000 بار کہنا زیادہ پسند کروں گا۔ یہ سن کر مہروانی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ذرا قریب ہوئی اور شوخی سے بولی، اچھا تو چلو اب تم پھر 1000 بار کہہ دو۔ میرواز اچانک ٹھہر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ تم نے پھر مجھے اٹھا لیا، کیا ہو گیا ہے؟ مہروانیہ نے گھبرا کر اپنے بازو اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ تم راستہ نہیں دیکھ رہی تھی؟ میرواز کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ اگر تم گر جاتی یا پیر مڑ جاتا تو مجھے یوں لگتا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ مہروانیہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے جسم اور جان سکون میں آ گئے۔ اس کے دل میں ایسی گرمی پھیل گئی جیسے وہ زمین سے بلند ہو کر کسی خواب میں جا پہنچی ہو۔ ہر لمحہ ناقابل یقین اور بہت خوبصورت محسوس ہو رہا تھا۔ سوڈ ویلا واپس آ کر مہروانی ابھی صوفے پر ٹیک لگا ہی پائی تھی کہ زریابا کی کال آ گئی۔ زریابا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم اچانک کیوں چلی گئی؟ ہم نے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی۔ پھر ہلکی ہنسی کے ساتھ بولی، کہیں میرواز نے تمہیں پکڑ تو نہیں؟ یا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف تو نہیں؟ ارے نہیں، مہروانی مسکرا دی، وہ اس وقت شاور میں ہے، اگر وہ دیکھ لیتا تو۔ زریابا کی آواز میں تھکن جھلک رہی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد وہ آہستہ بولی، شہباز اب تقریباً ٹھیک ہو رہا ہے، پچھلے 6 مہینوں سے خود کو ثابت کرنے میں لگا ہے، ٹریننگ، علاج، ڈاکٹر کے چیک اپ، سب کچھ۔ اگر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تو شاید مجھے نوکری چھوڑنی پڑے، مگر میری تنخواہ بھی کم نہیں۔ پیسوں کی فکر مت کرو، مہروانی نے تسلی دی، فرزاد خاندان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں۔ شہباز کی بہتری تمہاری وجہ سے ہے، میں بس اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، زریابا نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آنکھیں ٹھیک ہونے تک رکی ہوں۔ مہروانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ زریابا نے آہ بھری، وہ اب میری مدد کا محتاج نہیں رہا، دیکھ نہیں سکتا مگر سب کچھ کر لیتا ہے۔ اس کی ہمت قابل تعریف ہے۔ نظر واپس آئی تو وہ ایک عظیم انسان بنے گا۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے رول ماڈل رہا ہے، مہروانی نے فخر سے کہا۔ اسی لمحے میرواز کچن سے پھلوں کی پلیٹ لیے باہر آیا۔ مہروانی کی بات سن کر اس کی بھویں ذرا سکڑ گئیں۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ تھام لیا، اور میر، مجھے گدگدی ہو رہی ہے۔ مہروانی ہنس دی۔ پہلے جو ہوا اس کے لیے معذرت، زریابا نے کہا۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا ہے؟ مہروانی نے پوچھا۔ شاید، زریابا ہنس پڑی، جتنا وہ خود کو مضبوط بنانا چاہتا ہے اتنا ہی وہ مجھے ناپسند بھی کرتا ہے، بس وہ ٹھیک ہو جائے یہی کافی ہے، زریابا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی اچھی صحت اور دوبارہ ایک کارآمد انسان بنانا تم نے بہت محنت کی، مہروانی نے یقین سے کہا۔ مالویکا جنرل فرزاد سے شادی کے بعد خوش ہو تم؟ زریابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مالویکا کی نگاہیں میرواز پر جا ٹھہری۔ اس کے لبوں پر خاموش مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارے لیے دل سے خوش ہوں مہروانیہ، زریابا نے نرمی سے کہا۔ شادی کی مبارک ہو۔ کال ختم ہوتے مہروانی ہنس پڑی۔ وہ میرواز کے کان کے قریب جھکی۔ تمہیں میرا ہاتھ پکڑنا اچھا لگتا ہے؟ بہت زیادہ، میرواز نے سرگوشی کی۔ یہ تو بس میرا ہاتھ ہے، مالویکا نے منہ بنایا۔ فرق نہیں پڑتا، چاہے تمہارا ہاتھ ہو یا پیر۔
میرواز نے دھیرے سے کہا۔ اس نے مہروانی کا چہرہ تھاما اور اس کی سانسیں چرانے لگا۔ اس کی شدت گہری ہوتی چلی گئی، اس کی زبان کی نمی پوری طرح اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ گھبراہٹ میں مہروانی نے ہلکا سا پیچھے ہٹنا چاہا۔ ہلنا مت، ساتھ دو میرا، میرواز نے آہستہ مگر حکمرانہ لہجے میں کہا۔ اگلے لمحے وہ اس کی گود میں تھی۔ اس کا بوسہ شدید تھا مگر اس کے لمس میں ضبط اور احترام نمایاں تھا۔ حمل کا چھٹا مہینہ چل رہا تھا لیکن میرواز نے اپنی جنسی خواہشات خود کو روکے رکھا تھا۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بستر پر سوتے، خاموش غربت میں، اس کے لیے دنیا میں سب سے اہم صرف ایک وجود تھا، مالویکا، اس کی مہروانیاں، اس کی حاملہ بیوی۔ یہ سردیوں کی ایک روشن صبح تھی۔ دھوپ کھڑکی سے چھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی۔ مالویکا کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر سکون سے بیٹھی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ لالیزا سالمیر ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر غصہ اور بے چینی تھی۔ مہروانیاں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرواز کہاں ہے؟ مہروانی چونک گئی۔ اس نے فوراً اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ وہ ناشتہ بنا رہا ہے۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ تم جنرل پرساد سے ناشتہ بنوا رہی ہو؟ لالیزا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اسی لمحے میرواز ہاتھ میں پلیٹ لیے آ گیا اور لالیزا کو جواب دینے لگا۔ میں اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں۔ اس کی آواز پرسکون مگر مضبوط تھی۔ اور ناشتے کا میرے آرمی کے عہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ بیوی؟ لالیزا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہاں، میرواز نے صاف کہا۔ اور یہ بچہ؟ لالیزا نے مہروانی کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میرا ہے۔ میرواز ایک قدم آگے بڑھا۔ مہروانی کا دل بوجھل ہو گیا۔ حسد، خوف اور بے چینی اس کے اندر ڈیرے ڈال گئی۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ ہر قدم میں مضبوطی اور غصے کی دمک تھی۔ اسے جاتا دیکھ میر پریشان ہو گیا۔ تم کہاں جا رہی ہو مہروانیاں؟ میرواز نے گھبرا کر پوچھا۔ مہروانیاں کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرواز کا ہاتھ جھٹک دیا۔ لالیزا کی موجودگی میں وہ دروازے کی طرف بڑھی اور سامنے ہی فنگر پرنٹ لاک کا پاس ورڈ تبدیل کرنے لگی۔ اس نے نیا پاس کوڈ درج کیا، نیا فنگر پرنٹ محفوظ کیا۔ ہر لمس میں اعلان تھا، ہر حرکت میں ایک حد بندی کھینچنے کا فیصلہ۔ لالیزا سالمیر کی بھویں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ تم پاس ورڈ کیوں بدل رہی ہو؟ مہروانی نے کام مکمل کیا اور سکون سے پلٹ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ مس لالیزا، آئندہ میرے گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کیجیے گا۔ منہ اٹھا کے چلی مت آنا یہاں۔ میر کو گھورتے ہوئے آگے بڑھی۔ اور میں؟ میرواز نے الجھن سے پوچھا۔ میں نے تو ابھی تک اپنا فنگر پرنٹ رجسٹرڈ بھی نہیں کروایا۔ مہروانی نے اس کی طرف جھنجھلاہٹ بھری نظر ڈالی اور نہایت غصے میں کہا۔ آپ؟ جنرل میرواز پرساد؟ یہ اصل آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دروازے پر دستک دینا لازمی۔ اگر جواب نہ ملے تو واپس چلے جایا کیجیے گا۔ میرواز بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے چہرے پر محبت کی چمک پھیل گئی۔ اور مجھے ناشتہ نہیں کرنا؟ میرا پہلے ہی پیٹ بھر چکا ہے، مہروانی نے جھنجھلا غصے میں کہا اور بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہر قدم جیسے میرواز کے لیے ایک خاموش ناگواری کا اظہار تھا۔ لالیزا سالمیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے میرواز کے پاس آئی اور مہروانی کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ تم واقعی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے؟ میرواز کی نگاہیں محبت سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ بہت پیاری ہے۔ پیاری؟ لالیزا نے طنز سے کہا۔ اس نے ہمارے سامنے پاس ورڈ بدل دیا، گھر میں میرا داخلہ بند کر دیا اور تمہارا بھی۔ یہ کون سا پیار ہے؟ تم اسے پیار کہہ رہے ہو؟ میرواز کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری چھا گئی۔ اس نے بے ساختہ کہا۔ لالیزا، تم اور میں کبھی ہم نہیں رہے۔ مہروانی تم سے جیلس ہو رہی ہے اور مجھے اس کی یہ حسد اور جیلسی بے حد پیاری لگتی ہے۔ لالیزا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرواز نے نظریں جھکا لیں۔ ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اور وہ جیلسی میں جو کچھ بھی کرتی ہے مجھے پیارا ہی لگتا ہے۔ لالیزا نے کمر پر ہاتھ رکھے
تیز ہو گئے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے پیٹ میں ابھی کس کی نشانی ہے اور تم دعویٰ کر رہی ہو کہ بچہ تمہارا ہے؟ بلا وجہ جیلس ہو رہی ہے اور تم اندھے ہو گئے محبت میں۔ غصہ ضبط کرتے میر نے کہا، مجھ میری بیوی کو ناشتہ کروانا ہے۔ میرواز نے میز سے ناشتہ اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جب تم شادی کرو گی تب سمجھ آ جائے گی۔ لالیزا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے اندر غصہ ابل رہا تھا مگر حقیقت تلخ تھی۔ میرواز نے واقعی مہروانی سے دوبارہ شادی کر لی تھی۔ کمرے میں خود کو بند کر کے مہروانی نے فوراً فوبی کو فون کیا۔ شادی کے دن ہی وہ اسے سب بتا چکی تھی۔ فوبی نے خوشی ظاہر کی تھی مگر آج دل بوجھل تھا۔ فوبی، کیا تم میرے لیے فلائٹ بک کروا سکتی ہو؟ مہروانی کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ میں دوبارہ کام پر جانا چاہتی ہوں۔ کیا ہوا؟ جنرل فرزاد نے تم سے جھگڑا کیا؟ فوبی چونک گئی۔ ہاں، اس نے بھی اور لالیزا نے بھی۔ مہروانی کی آواز روند گئی۔ پھر وہی لالیزا، وہ کیوں اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے؟ فوبی جھنجھلا اٹھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ مہروانی کی آواز کانپ گئی۔ مجھے اس سے شادی کا افسوس ہو رہا۔ ایسا مت سوچو، فوبی نے نرمی سے کہا۔ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ مہروانی کے آنسو ضبط میں نہ رہے۔ مجھے اب اس پر اعتبار نہیں رہا لالیزا۔ ہمارے گھر میں بلا روک ٹوک آتی جاتی ہے۔ اس نے سب کے سامنے ہمارے بچے پر سوال اٹھایا اور میرواز نے ہمارا دفاع تک نہیں کیا۔ فوبی غصے سے بھر گئی۔ کیا یہ حد سے بڑھ گیا ہے؟ مہروانی، اگر کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں آ رہی ہوں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ مہروانی، دروازہ کھولو۔ میرواز کی نرم آواز آئی۔ مہروانی نے فون ڈھانپ کر چیخ کر کہا، مجھے ناشتہ نہیں چاہیے، اپنی دوست کے ساتھ جا کر کھاؤ۔ دروازے کے باہر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی۔ دوپہر کو فوبی کی کار پر آنکھ کھلی۔ مہروانی، میں آ گئی ہوں۔ فوبی کی آواز میں بے بسی تھی۔ مگر جنرل فرزاد نے مجھے اندر آنے نہیں دیا۔ مہروانی غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیچے آتے ہی اس نے میرواز کو دیکھا اور لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ تم بھوکی ہوگی، میں کھانا گرم۔ میر نے ہاتھ بڑھایا مگر مہروانی نے آہستگی سے پیچھے کر لیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں فوبی کے ساتھ بیس واپس جا رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو میرواز نے پیچھے سے اس کو باہوں میں تھام لیا اور اس نے پیشانی سے اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اتنی ناراض کیوں ہو؟ مہروانی تھک چکی تھی۔ میرواز، اگر تم خفیہ شادی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے مگر مجھے لالیزا کو لے کر انسیکیور تو مت کرو۔ میں صرف تمہارے ساتھ ہی تمہارا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا یہ کافی نہیں؟ مہروانی تلخی سے ہنسی۔ تم واقعی ناسمجھ ہو یا بن رہے ہو؟ میں واقعی ناسمجھ ہوں، میرواز نے اعتراف کیا۔ میں پیشہ ورانہ طور پر محظوظ ہوں، مہروانی بولی، مگر رشتوں کی سازشوں میں مضبوط نہیں۔ آج لالیزا نے مجھے تمہاری وجہ سے نیچے دکھایا۔ اس نے میر کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اگر ہمارے بچے کو لالیزا کی وجہ سے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پھر طلاق کے لیے تیار رہنا۔ لفظ طلاق میرواز کے دل خنجر بن کر اتر گیا اور وہ لپکتا ہوا باہر آیا مگر مہروانی فوبی کی کار میں بیٹھ چکی تھی۔ جنرل فرزاد فکر نہ کریں، فوبی نے کہا، میں اسے حفاظت سے واپس لے جاؤں گی۔ رکو، میں بھی آ رہا ہوں۔ میرواز نے دروازہ کھول کر کہا۔ گاڑی چل پڑی۔ مہروانی نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ خاموش، زخمی مگر فیصلہ کیے ہوئے۔ میرواز کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مہروانی کو کیسے منائے۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر مہروانی نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اس ایک حرکت نے مہرواز کے دل میں عجیب سی ویرانی بھر دی۔ پرواز کے دوران اور پھر فوجی بیس واپس پہنچنے تک مالویکا نے مہرواز سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ وہاں پہنچ کر دونوں خاموشی سے الگ الگ اپنے ڈارم کی طرف چلے گئے۔ اس رات مہروانی کا فون بار بار بجتا رہا۔ میر کے کبھی پیغامات کبھی کال مگر اس نے سب نظر انداز کر دی اور آخر کار فون بند کر دیا۔ اگلی صبح وہ معمول سے کہیں پہلے جاگ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف کام پر توجہ دے گی۔ جب وہ تحقیقی شعبے کے دفتر میں داخل ہوئی تو ساتھیوں نے فوراً اسے گھیر لیا۔
ارے مہربانی ہے، کیا واقعی تم نے شادی کر لی؟ ایک پروفیسر نے خوشی سے پوچھا۔ وہ حیران ہو کر سب کو دیکھنے لگی۔ آپ سب کو کیسے پتہ چلا؟ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ جو نے مسکراتے ہوئے کہا، دولہا کہاں سے ہے؟ کیا شادی اس لیے کی کہ خوشخبری آنے والی ہے؟ تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں؟ مہربانی زبردستی ایک ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، مگر سوالوں کی بچھاڑ اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اچانک ایک بھاری فائل زور سے اس کی میز پر آ گئی۔ زوردار آواز پر سب چونک اٹھے۔ مہربانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر نظر اٹھائی۔ سامنے جیکب لیونز کھڑا تھا۔ پروفیسر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مسٹر لیونز، یہ حرکت غیر ذمہ دارانہ تھی۔ جو نے خفگی سے کہا، مہربانی حاملہ ہے، آپ بچے کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جیکب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مہربانی کی طرف دیکھا۔ اگر حاملہ ہو تو چھٹی لے کر گھر بیٹھو۔ کیا ریسرچ سینٹر تمہاری ذاتی جاگیر ہے؟ جب دل چاہے آ جاؤ، جب چاہے غائب ہو جاؤ۔ پورا ہفتہ کہاں تھی؟ مہربانی نے غصہ ضبط کرنے کے لیے گہرا سانس لیا۔ میں گھر گئی تھی اور میں نے شادی کر لی ہے۔ کیا تم نے شادی کی چھٹی کے لیے درخواست دی تھی؟ جیکب کی آواز سخت ہو گئی۔ مہربانی نے ارد گرد دیکھا۔ ساتھیوں کی نظروں میں ہمدردی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا، جیکب نے حقارت سے ہنکار بھرا۔ یہ کوئی معقول بہانہ نہیں، مہربانی نے خود کو سنبھال کر کہا۔ سب کچھ اچانک ہوا اور رات کے رشتہ طے ہوا اور اگلی صبح مجھے فلائٹ پکڑنی پڑی۔ جیکب کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ مجھے تمہاری شادی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بغیر اطلاع چھٹی پر پورا ہفتہ غیر حاضر شمار کیا جائے گا۔ اس مہینے کی تنخواہ آدھی کٹے گی اور اس سال کسی بونس کا سوال ہی نہیں۔ مالویکا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا، مسئلہ ناانصافی کا تھا۔ جلدی شادی کا فیصلہ میرواز کا تھا، مگر بطور سربراہ اس نے اس کی چھٹی باضابطہ طور پر منظور نہیں کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قصور مہربانی کے سر آ گیا۔ جتنا وہ سوچتی گئی اتنا ہی غصہ بڑھتا گیا۔ اس نے فون آن کیا۔ پیغامات کی قطار لگ گئی۔ ایک منٹ، میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں، اس نے بے نیازی سے کہا۔ شوہر سے؟ جیکب طنزیہ ہنسا۔ کیا وہ ایچ آر منیجر ہیں؟ مہربانی نے سانس روک کر میرواز کا نمبر ملایا۔ فون اٹھتے ہی میرواز کی آواز آئی، کچھ خوش کچھ بے چین۔ مہربانی تم، کیا آپ نے میری چھٹی منظور کی تھی جب میں شادی کے لیے فونیشیا گئی تھی؟ اس نے سختی سے بات کاٹ دی۔ میں نے لالیزا سالامیر کے حوالے کر دیا تھا، میرواز نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہیں پورا ایک مہینے کا آف دیا تھا، مجھے نہیں لگا تھا کہ تم اتنی جلدی واپس آ جاؤ گی۔ مہربانی نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک بار پھر لالیزا کا نام، بس یہی نام اس کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ ایک بار پھر لالیزا نے اسے سب کے سامنے بیوقوف بنا دیا تھا۔ اس نے فوراً کال کاٹ دی اور فون بند کیا اور میز پر پٹک دیا۔ پھر جیکب کی طرف دیکھ کر ہلکی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جو کاٹنا ہے کاٹ لیجیے، تنخواہ، بونس، سب کچھ۔ مجھے اطلاعات دینے کی زحمت بھی نہ کیجیے گا۔ جیکب نے اس کی میز پر بکھری فائلوں کو الٹ پلٹ کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہی بیکار چیزوں میں آپ مصروف تھی۔ مہربانی نے فائل کھولی۔ اس کے تمام تحقیقی ڈیٹے کے پرنٹس اندر موجود تھے۔ غصے سے اس کا چہرہ دہک اٹھا۔ اس نے فائل زور سے بند کی اور پیٹ کو تھامتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے میرے کمپیوٹر کو کیوں چھوا؟ جیکب نے تمکسر سے کہا۔ ابھی تک تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ تمہاری اصل تحقیق کس پر ہے۔ عوام کے پیسوں پر پل کر یہاں سوال بھی کرو گی؟ مالویکا نے خود کو سنبھالا۔ اسے یاد آیا، اس کے کمپیوٹر میں کوئی ڈیٹا محفوظ ہی نہیں تھا۔ یہ صرف آغاز تھا اور طوفان ابھی باقی تھا۔ وہ ہر تحقیق کے بعد اپنا تمام ڈیٹا فوراً یو ایس بی ڈرائیو میں منتقل کر دیتی تھی اور کمپیوٹر ہمیشہ صاف کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے مہربانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہارڈ
ہائیڈرونیم سے متعلق تحقیقی مواد اس کے کمپیوٹر سے کیسے باہر آیا؟ یہ خیال آتے ہی اس کے اندر کا غصہ ابلنے لگا۔ اس کی مٹھیوں میں اتنی شدت سے تناؤ آیا کہ انگلیاں کانپنے لگیں۔ اب ضبط ممکن نہ رہا۔ وہ دانت بھینچ کر بڑبڑائی، پھر اچانک جیکب لیونز کی طرف تیکھا سوال اچھال دیا۔ یہ فائل آپ کو کس نے دی؟ انتہائی نالائق انسان ہیں آپ۔ ایسا کون ہے جو چاہتا ہے کہ آپ میرے خلاف جاسوسی کریں؟ جیکب کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا، اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور اس نے مہربانی کو یوں گھوڑا جیسے نگل جانا چاہتا ہو، مگر اس کے حاملہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو کسی حد تک قابو میں رکھے رہا۔ تم نے مجھے نالائق کہا؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، سن لو مہربانیاں، برکزئی اپنے افسر کی اس طرح توہین کر کے تم فوجی بیس پر کام کرنے کے لائق ہی نہیں رہی۔ ٹیم بھی تم بہت دور کی بات ہے۔ مالویکا خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال نہیں بلکہ ایک گہری ٹھنڈک تھی، جیسے وہ جیکب کے شور کو محض دیکھ رہی ہو۔ جیکب نے فائلیں اٹھائیں اور دوسرے پروفیسرز میں بانٹتے ہوئے کہا، ذرا یہ دیکھیں، کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ آخر کیا کر رہی ہیں؟ یہ تو بے ربط اعداد و شمار کا ڈھیر ہے۔ مالویکا نے سخت لہجے میں تنبیہ کی، جہاں آپ کا اختیار نہیں اور جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے وہاں مداخلت نہ کریں۔ جیکب نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ اتنی صفائی کیوں پیش کر رہی ہو؟ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر سب نے یہ کچرا دیکھ لیا تو پتہ چل جائے گا کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں۔ مالویکا نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ اس کی دستاویزات پورے شعبے میں گردش کر رہی تھیں، مگر زیادہ تر لوگ انہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ جب مسٹر جو اور ایلن، ڈپارٹمنٹ کے دو سینئر پروفیسرز نے کاغذات دیکھے تو چونکے، ایک لمحے کو ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر حیرت سے مہربانی کو کھونے لگے۔ انہوں نے فوراً فائلیں واپس جیکب کے حوالے کی اور جلدی سے کہا، مسٹر لیونز، یہ ڈیٹا فوراً مہربانی کو واپس کر دیجیے۔ کیا آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ کس چیز پر تحقیق کر رہی ہیں؟ جیکب نے سوال کیا۔ جو اور ایلن، جو ہائیڈرونیم ریسرچ کی نزاکت کو سمجھتے تھے، خاموش رہے، مگر باقی آوازیں ابھر آئیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کسی مادے پر تحقیق لگتی ہے مگر تفصیل معلوم نہیں۔ دلچسپ ضرور ہے، مگر ہماری سمجھ سے بہت اوپر۔ جیکب نے فتح مندانہ انداز میں فائلیں ہتھیلی پر مارتے ہوئے کہا، مہربانیاں، اس فضول ڈیٹا اپنے افسر کی توہین اور ایک ہفتے کی غیر حاضری کے ساتھ میرے پاس تمہیں نکالنے کے لیے کافی وجوہات ہیں۔ کسے نکالنے کی بات ہو رہی ہے؟ دروازے سے گونجتی ہوئی ایک بھاری رعبدار آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ میرواز اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ لالیزا، سلامیر اور کمبر بھی تھے۔ کمرے کا ماحول فوراً تناؤ سے بھر گیا۔ جنرل فرزاد، گڈ مارننگ، سب نے احترام سے کہا۔ میرواز نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جیکب گھبراہٹ میں اس کی طرف بڑھا، زبردستی مسکراہٹ سے جاتے ہوئے، گڈ مارننگ جنرل فرزاد، آپ کی آمد نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو شرف بخشا۔ میرواز کی نظریں کمرے میں داخل ہوتے ہی مہربانی پر جا ٹھہریں۔ اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی نمی، سب کچھ اس کے دل میں درد بن کر اترا۔ وہیں دوسری طرف لالیزا کے ساتھ میرواز کو دیکھ کر مہربانی کا دل مزید خراب ہو گیا۔ ہائیڈرونیم ریسرچ رپورٹ تک صرف دو لوگوں کی رسائی تھی اور وہ خود اور میرواز۔ یہ واضح تھا کہ اس نے کچھ لیک نہیں کیا تو پھر وہ نتیجہ اخذ کرنے سے خود کو روک رہی تھی، مگر شک اس کے دل میں زہر بن کر اتر رہا تھا۔ مسٹر لیونز، میرواز نے پرسکون لہجے میں پوچھا، آپ کس کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جیکب نے فوراً رپورٹ اس کے حوالے کر دی۔ جنرل فرزاد، یہ مہربانی کی تازہ تحقیقی مواد ہے، ذیلی ڈیٹا سے بھری ہوئی۔ اس نے کسی پروجیکٹ میں حقیقی شراکت نہیں دی۔ میرا خیال ہے یہ سرکاری تنخواہ لے کر یہاں وقت ضائع کر رہی ہیں۔
میرواز نے سرسری نگاہ سے رپورٹ دیکھی اور واپس جیکب کو تما دی۔ رپورٹ آپ کے پاس رہے، ضابطے کے مطابق کارروائی کریں۔ یہ الفاظ جیکب کے لیے کلی حمایت تھے۔ مہروانی نے بے یقین نظروں سے مہرواز کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی حفاظت یا اس کی خاموش تذلیل، اور اسی لمحے اس کے دل میں کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ مہروانی یہ دیکھ کر چونک گئی کہ جیکب نے کتنی تیزی سے ساری باتیں میرواز کے سامنے رکھ دی اور مہروانی کے تمام الفاظ بتا دیے۔ مہروانی ایک لفظ کے بغیر اپنی انگلی آپس میں بھیج لی۔ دل میں طوفان اٹھا مگر چہرہ خاموش تھا۔ میرواز نے تمام باتیں سن کے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ اس نے گلا صاف کیا اور خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے جیکب کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بھرپور محبت کے ساتھ مہروانی پر ڈالی۔ تو کیا مس مہروانی نے واقعی تمہیں نالائق کہا؟ میرواز نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، جیکب غصے سے بولا۔ ٹیم بی کے سب لوگوں نے سنا ہے۔ میرواز نے محض ہلکی سی کی آواز نکالی جیسے بات اس کے لیے غیر معمولی ہی نہ ہو۔ جیکب نے موقع غنیمت جان کر بات آگے بڑھائی۔ صرف یہی نہیں، اس نے کام میں کوتاہی کی، افسر کی توہین کی اور پورا ایک ہفتہ دفتر بھی نہیں آئی۔ اس غیر ذمہ دارانہ رویے کو دیکھتے ہوئے میں تجویز دیتا ہوں کہ اسے فارغ کر دیا جائے۔ یہ سن کر میرواز نے رخ موڑ کر للیزا سلامیر کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مہروانی کے لیے 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست کرو، پھر ایسا کیوں نہ ہوا؟ کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے۔ للیزا گھبرا گئی۔ میں بہت مصروف تھی جنرل فرزاد۔ یہ بات ذہن سے نکل گئی۔ مہروانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ وضاحت اسے بالکل مطمئن نہ کر سکی، الٹا اس کے اندر جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ میرواز دوبارہ جیکب کی طرف متوجہ ہوا۔ سنا آپ نے؟ یہ مس سلامیر کی غلطی تھی، وہ بھول گئیں۔ لیکن مس سلامیر مہروانی کو چھٹی کیوں سنبھالیں گی؟ جیکب الجھن میں پڑ گیا۔ میرواز نے سکون سے سوال کیا۔ کیا مس سلامیر میرے کاموں کی ذمہ دار نہیں؟ جی ہاں، بطور آپ کی اسسٹنٹ۔ تو کیا میری بیوی کے معاملات میرے کاموں میں شمار نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود ہر شخص پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ سب کی نظریں حیرت سے مہروانی کی طرف اٹھ گئی سوائے جیکب کے، جسے ابھی بھی سمجھنے میں وقت لگ رہا تھا۔ مہروانی نے تیز نظروں سے میرواز کو گھورا۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ شادی کو خفیہ رکھا جائے، مگر لگتا تھا میرواز آج پورے فوجی بیس کو بتانے پر تلا ہوا تھا۔ بالآخر جیکب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جنرل فرزاد، آپ شادی شدہ ہیں؟ میرواز نے اطمینان سے سر ہلایا۔ جی۔ کمرے میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ مہروانی سکتے میں آ گئی۔ جیکب نے زبردستی مسکراہٹ سجا کر مبارکباد دی مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز رلزنے لگی۔ تو مس برگزوئی آپ کی اہلیہ؟ میرواز کی آنکھوں میں مسکراہٹ سمٹ گئی۔ جی ہاں، جس نے آپ کو نالائق کہا تھا وہی میری بیوی ہے۔ یہ سنتے ہی مہروانی کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ رشتہ چھپا رہے، مگر جس فخر اور اعتماد سے میرواز نے سب کے سامنے اسے اپنایا، اس نے اس کے دل کو چھو لیا۔ کمرے میں موجود ہر فرد نے دل سے مبارکباد دی۔ جیکب کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ گھبراہٹ میں الجھ گیا۔ معذرت کریں یا مبارکباد دیں؟ مجھے افسوس ہے جنرل فرزاد، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ میرزاد نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ کوئی بات نہیں جیکب، یہ تمہاری غلطی نہیں۔ تم میری بیوی کو سستی اور اس کے الجھے ہوئے ڈیٹے پر ڈال سکتے ہو۔ مہروانی نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرواز آخر جیکب کی باتوں کی تائید کیوں کر رہا ہے۔ ایک طرف للیزا کی لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری جیسے وہ صورتحال سے مزے لے رہی ہو۔ مہروانی کے دل میں سوالات ابھرنے لگے۔ کیا مرد شادی سے پہلے بہت محبت کرتے اور بعد میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں، میرواز، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔
جب جیکب نے دیکھا کہ میرواز ناراض نہیں تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ٹیم بی میں مسز فرزاد کا ہونا ہمارے لیے اعزاز ہے، چاہے وہ کام میں سستی کیوں نہ کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں، میرواز نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیم بی کے قوانین سے مستثنی ہے؟ بالکل، جیکب فوراً بولا۔ مسز فرزاد کو آنے جانے کی مکمل آزادی ہوگی، میں ان کی تحقیق میں مزید مداخلت نہیں کروں گا۔ میرواز نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ آگے بڑھا۔ مہروانی کا ہاتھ تھاما اور نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مہروانی چلو، اور یوں پورے کمرے کی نظریں ان دونوں پر جمی رہ گئی۔